صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا۔ یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اولی شون مقام مرتبہ پائے گا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے، تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب کی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے، وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوے واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے، آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا، ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے۔ یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کریں، صلح کا راستہ ہے محمدی بنے۔ زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے یہ جو مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا۔ یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اولی شون مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں۔ بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی، پہلے لوگوں کو نہیں پتا چلا اس کا، کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں۔ ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اس میں برف ہوتی ہے۔ کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے۔ روزانہ، یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں۔ روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب۔ پانی اور اوپر ہوا، اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے۔ اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، پانی اچھلتا ہے۔ اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات
جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے۔ ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ ساڑھے ذمہ لگ جاندہ جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے اور کم ہورتا کوئی نہ ہی ہوندہ نا، نمک کی چہر۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، یہ جو نہر ہے عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں، نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں۔ اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دیں۔ اب عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو کہ وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے، ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو، وہ جو تھی عبدوز، اس کو ایسے پچکا دیا، سب پرزے ہو گئے، اور وہاں مچھلیاں تیر رہی ہیں، ایڈی ساری مچھی اتھے تیر رہی ہے، اور اتنا بڑا لوہے کا خول یوں ہو گیا۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند، سمندر پورے جوبن اور جوش، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھر آئے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے۔ یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر، اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپا چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔
فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا. بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا. جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں. ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل. کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے. اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں. جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں. کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا. لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے. آپ کی نسل جو کربلا میں ذبح ہو گئی عذاب تھا. وہ حسین جس کو آپ نے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، ایک ایک جسم کے حصے پر اپنے ہونٹ لگائے ہوئے تھے. ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو یہ عذاب ہے. اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری ایسے، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا. ایسے چہرہ چمک رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا. تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، انہوں نے چوما ہوا ہے، مہربانی کر یہ نہ کر. 17 اہل بیت پاکیزہ خون پاک ہستیاں ذبح ہو گئے. تو کیا اللہ کا عذاب تھا؟ یہ عذاب تو یزید پہ ہے، آج تک لعنتیں برس رہی ہیں. ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے. ابن زیاد بھی قتل ہوا. مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا. جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم آواز جا اب جا اب جا، وہ آیا وہ آیا وہ آیا. دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا. ایک دم سب پہ دہشت طاری ہوگی. تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی جا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. کیا دیکھا؟ وہی سانپ پھر آ رہا ہے اور اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا. اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی. یہ میرے رب نے جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے. الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ. دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے. کتنے گھر ہم نے بنوائے. کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے. ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا. اور وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے. دیکھنے میں یہ عذاب ہے. 600 تو اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، وہ ہزاروں گئے ہیں. لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے. چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے. اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو. وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی اللہ. کہ اوپر دیکھ. جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موجیں کر رہے ہیں.
وہ کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے؟ موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے، تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب کی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے؟ وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوے واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اسرائیل، کہ یا خلیل اللہ ترو ٹائم آ گیا ہے، فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ اوپر گئے، واپس آئے، کہا یہ اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان پہ، اللہ کی رضا پہ مر جانا سب سے بڑی کامیابی، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو میں اس کو اس عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، سارا میڈیا بھی بول رہا ہے، سارے علماء بھی بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ عمل سے خالی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں بہایا اور شہادت اعلیٰ کا درجہ نصیب فرما دیا۔ گھر تو پھر بھی بن جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ پھر پتھر جوڑ کے گھر بنا لیں گے، لیکن جتنے یہ ہزاروں بچے بچیاں مرد عورتیں جتنے گئے، اللہ کی قسم سیدھے جنت الفردوس میں گئے، شہید۔ یہ میرے رب، ہاں اس میں ضرور ہے کہ ہماری نافرمانی سے پہاڑ باغی ہو گئے ہیں، بادل باغی ہو گئے ہیں۔ بادل تو ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، پہاڑ کا ایک تنکا نہیں ہل سکتا، کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھر کیسے ہل گئے اور آ کر انہوں نے انسانوں کو روند کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں۔ تم توبہ کرو اپنی ذات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو۔ جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، اے کیوں کیتا ہے جی، اے کیوں کیتا ہے جی، اوے میرے کو اللہ نے پوچھنا، تسی کدو آ گئے ہو پوچھنا لے۔ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے پر بوچھاڑ کر رہے ہیں، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے۔ اور یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے، تم اللہ ہو، تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے۔ اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیا میں کروں اقبال کے رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے ادب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو ویکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے۔ تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔
فی انفسکم افلا تبصرون، سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو۔ 4 کام کر لو فرائض کے بعد: جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے۔ یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ ملک اللہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چاک کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو۔ جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو۔ فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے۔ ہم اس وقت قوم نہیں ہیں۔ میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، قتل و غارت کے سلسلے ہیں، چاروں صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے ایمان والوں میں۔ 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دیو، بے گناہ ہے، مار دیو۔ 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی انہیں، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دیو، بے گناہ ہے، اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بادل اللہ کے، یہ بارش اللہ کی، یہ ہوائیں اللہ کی، یہ موسم اللہ کے، یہ دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند تارے سیارے اللہ کے۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح، سب سے آخر میں کہا والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعلمون۔ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں بادل۔ قوم شعیب پہ بادل آیا، کہو بھی بدل آ گیا، بارش ہوئے گی، اس میں سے آگ برسی۔ قوم شعیب کا گناہ کیا تھا؟ بے ایمان تھے، بددیانتی کرتے، جیسے ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہے، 2 نمبری، سب 2 نمبری کرتے تھے۔ تو بادل آیا، اللہ جو مرضی ڈال دے، اس بادل میں پانی نہیں برسا، آگ برسی۔ قوم ہود پہ بادل آیا، کہا ذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، بارش ہوگا، بریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر ہوا تھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور ان کو ہوا میں اڑا کے سروں کو آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد جیسا پیدا کوئی نہیں ہوا، 40 ہاتھ ان کے قد ہوتے تھے، 800-900 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، ایسے 2 انگلیوں سے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ من اشد منا قوہ، انہوں نے حود علیہ السلام سے کہا کچھ ساڑھے کو ڈھیر طاقت والے تھے وکھا، پھر اسی مننا گئے۔ انہوں نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم واشد منہم قوہ، اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، نفرتیں ختم کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، رشتوں کی لڑائیاں، کاروبار کی لڑائیاں، سیاست کی لڑائیاں، دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، توبہ کرو۔ 5 وقت نماز ہے، روزہ ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، بد اخلاق نہ بنو، حرام نہ کماؤ، تو اللہ اسی ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو اور پچھلے گناہوں پہ توبہ کرتے ہو توبہ سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے سارے بولیں تو اللہ کی قسم جو دل سے بولا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو، وہ ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اللہ تو ایسا کریم ہے، اور جس سے کبھی لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراضگی ہے، بولتے نہیں ہو، اس سے جا کے بولو، اس سے صلح کر لو، وہ نہ بھی مانے اس کے پاؤں پکڑ لو، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد آ رہا 1981 میں پہلی دفعہ جب میں سال لگا رہا تھا تبلیغ میں، 80 میں میری فراغت ہوئی، 81 میں نے سال لگایا۔ تو اس وقت رمضان جو تھا 81 میں رمضان آیا، گرمی کا رمضان تھا اور آخری عشرہ تھا۔ حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد کے خطیب ہوتے تھے، جو ساری مسجد اعتکاف والوں سے بھری ہوئی تھی، پوری ساری کی ساری۔ تو ہم یہاں 3 دن ٹھہرے اور بس وہ اعتکاف والے ہی ہمارے پاس ہوتے تھے، باہر ہوتا کوئی عمدہ کوئی نہ آئے۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، وہ سب نوجوان ہیں، میرے نبی کی امت کے پھول ہیں، اپنی جوانی کو پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔